بغیر کسی فردر ڈیلے کے میں ملتمس ہوں سر نظر اقبال بھٹی صاحب کہ آپ آئیں اور ہمارے بچوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ کی کلیپنگ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا شکر ہے کہ آج مجھے آپ لوگوں نے دوبارہ یہاں موقع دیا. 2 سال پہلے بھی آپ نے مجھے موقع دیا تھا یہاں کے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا. آج 2 سال کے بعد میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے کچھ نئی چیزیں بھی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو، اپنی اس جنریشن کو، جس کو ابھی آپ کے جناب آنریبل پرنسپل صاحب یہاں ڈسکس کر رہے تھے، تو جو یہ جنریشن زیڈ ہے اس کے حوالے سے ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کی کیا ضروریات ہیں، کیا اس کی خواہشیں ہیں، کیا یہ چاہتی ہے، اور کس طرح سے ہم ان کو معاشرے کا، ملک کا اور پوری دنیا کا ایک مفید انسان، مفید شہری، اور کیونکہ ہم سارے الحمدللہ مسلمان ہیں تو کس طرح ہم مفید مسلمان بنا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ انسان کی جو ارتقاء ہے، انسان کی ارتقاء جب سے انسان پیدا ہوا، جب سے وہ دنیا میں آیا، اس وقت سے لے کے اس نے اپنے لیے، اپنے رہن سہن کے لیے، اپنے آگے بڑھنے کے لیے ساتھ ساتھ چیزیں وہ ڈیولپ کرتا گیا. وہ انسان جو غاروں میں رہتا تھا اور چیتڑے اور چمڑے اور پتے باندھتا تھا، وہ آج بہترین سوٹوں میں ملبوس ہے. وہ انسان جس کے پاس کمیونیکیشن کے کوئی ذرائع نہیں تھے، آج وہ ایک لمحے پہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. آج ایک نہیں، 2 نہیں، ہزاروں ایسے طریقے ہیں جن کا ابھی ہمیں بہت سارے، خاص طور پہ پاکستانیوں کو تو بہت ساروں کو نہیں پتا، وہ طریقے کمیونیکیشن کے آ گئے ہیں جس سے وہ جڑا ہو. اب یہ کمیونیکیشن کے طریقے صرف اسی پہ محدود نہیں رہ گئے کہ میں آپ سے بات کر لوں فون پہ یا کسی اور واٹس ایپ پہ یا کسی اور میڈیا پہ. اب یہی طریقے جو ہے آپ کا رہن سہن بنتے جا رہے ہیں. یہی آپ کا، آپ یہ سمجھیں آگے تہذیب کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، بلکہ تہذیب بنتی جا رہی ہے. اور اس تہذیب کو جو نئی تہذیب کا نام دیا جا رہا ہے وہ ڈیجیٹل سویلائزیشن ہے. ڈیجیٹل سویلائزیشن میں اب میں آپ لوگوں سے ایک سوال یہ کروں گا کہ کوئی ایسا بچہ ہے کہ جس کے پاس آج بھی وہ پرانا ایک اتنا موٹا سا فون ہوتا تھا 3310 اور 1110، اور وہ تو کوئی نہیں کسی کے پاس، بلکہ اب گھروں میں بھی ختم ہو گئے. اب تو ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون ہے، لیپ ٹاپس ہیں اور آئی پیڈز ہیں اور وٹ ناٹ ایسی چیزیں آ گئی ہیں. تو ہم سوچ رہے ہیں اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہم کس طرح بہتر طریقے سے استعمال کریں. بہت سارے بچے ہیں جن کے پاس اسمارٹ فون ہیں، کہتے رہیں، اساتذہ کرام کہتے رہیں، آپ اس عادت کو، بہرحال سکرولنگ کی جو عادت پڑ گئی ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتے. تو کیوں نہ اس سارے اسمارٹ فون کو آپ کی زندگی کا ایک مفید حصہ بنا دیا جائے. کیونکہ آپ جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے بچے ہیں، آپ دوسرے جو آرٹس کے اسٹوڈنٹس ان سے ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو آلریڈی ٹیکنیکل سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں. ٹیکنیکل سبجیکٹس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سکل کی بات کرتے ہیں، ایک مہارت کی بات کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، دنیا کو جب کبھی بھی کسی معاملے میں بھی پریشانی ہوئی ہے تو سب سے پہلا اس کا ہاتھ ماہر، کاریگر، ہنرمند لوگوں نے پکڑا ہے. یہی وہ معاشروں کے اہم افراد ہوتے ہیں جو معاشروں کی تعمیر کرتے ہیں، جو معاشروں کی پائیداری کے لیے کام کرتے ہیں، جو معاشروں کو آگے لے کے جاتے ہیں. آپ اور مثال لے لیں، آپ یہ انسٹیٹیوٹ بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ بے شمار گھر بنے ہوئے ہیں، سیوریج سسٹم بنا ہوا ہے، بجلی کی ساری اتنا وہ ہے، فون کا، مواصلات کا، کمیونیکیشن کا اتنا سسٹم ہے. یہ
شاعروں نے اپنا کام کیا ہوگا، معذرت کے ساتھ سلمان بھائی، شاعروں نے ادیبوں نے اپنا کام کیا ہوگا، وہ تھاٹس دیتے ہیں، لیکن بہرحال یہ سکلڈ لوگوں کا کام ہے، جو آپ کو یہاں مہارت پڑھی جا رہی ہے، جو آپ کو جو یہاں پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جا رہی ہے، یہ انہی لوگوں کا کام ہے کہ جنہوں نے آگے بڑھ کے معاشروں کی جو ضروریات تھیں اس کے اندر آؤٹ کیا۔ آپ کی جتنی انڈسٹری ہے وہ ماہر لوگوں کی بنائی ہوئی ہے آپ کے۔ اب اس سے جب ہم آگے نکلتے ہیں تو جب میں نے ڈیجیٹل تہذیب کی بات کی تو وہ بات کرتی ہے ڈیجیٹلائزیشن کی۔ ڈیجیٹلائزیشن میں آپ یہ سیکھیے کہ ایک ورچوئل ورلڈ آ گئی۔ ورچوئل ورلڈ میں ہم اپنے سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے دنیا کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کی اگر آج پیپر لیس انوائرمنٹ آ گیا، مجھے یہاں پہ ان ٹیبل پہ ایک پیپر بھی نظر نہیں آ رہا، ورنہ ایک وقت ہوتا تھا کہ یہ ٹیبل اور سارے دفاتر کاغذوں سے بھرے ہوتے تھے۔ یہ کیوں آ گیا ہے؟ اگر ایک ایم بی ڈیٹا جو ہوتا ہے نا اس کے پرنٹ نکالے جائیں تو وہ اچھا بھلا ایک صحت مند آدمی جو ہے نا وہ اٹھا نہیں سکتا، اور جی بی کی تو بات ٹرکوں پہ آ جاتی ہے۔ تو اب ہم کتنے 25 جی بی تک، اور اس سے آگے جب کہتے ہیں ڈیٹا ای میل کی صورت میں ٹرانسفر ہوتا ہے اور اگلے لمحے اگلے تک پہنچ جاتا ہے، اور آج وہ ساری چیزیں نا اس سارے عمل کو ڈیجیٹلائزیشن کہتے ہیں۔ اب اس ڈیجیٹلائزیشن ای میل سے بھی آگے بڑھ گئی۔ ای میل جس بندے نے دریافت کی میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ وہ انسانیت کا ایک مہربان تھا۔ He was very kind to humanity۔ اس نے لوگوں کے لیے اتنی بہترین ایک کریشن کی۔ تو ہم بھی ایسے کر سکتے ہیں، ہمارے پاس بھی اللہ نے اتنے بڑے بڑے دماغ دیے ہوئے ہیں، ہمیں صرف استعمال کرنا ہے ان چیزوں کو ہم کتنے بہتر انداز میں اپنائیں۔ اچھا، اب میرا یہاں آنے کا جو ایک دو مقاصد یہ بھی تھے کہ میں ایک ادارہ جس کا نام ہے آئی ڈیجیٹل وہ چلاتا ہوں۔ اب کچھ عرصہ 2 سال یہ کووڈ جب شروع ہوا تو اس وقت مجھے کچھ گرافک ڈیزائنرز، ویب ڈیولپر، ویب ڈیزائنر، ایک کنٹینٹ رائٹر، یہ نام سنتے جائیے گا بعد میں، مجھے امید ہے کہ آپ بار بار ان کو پوچھیں گے، ان کی ضرورت پڑی تو میں نے اپنے بھیرا میں کئی پوسٹیں لگائیں، فیس بک پہ پوسٹیں لگائیں، جو ہمارے کمیونٹی کے دوست ہیں ان کو بولا تو یار بھیرا میں تو اویلیبل نہیں یار، اس کے لیے ہمیں لاہور، کراچی، اسلام آباد سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ تو سچی بات ہے مجھے بڑا دکھ ہو، بڑی مشکل ہوئی، کوئی بندہ ہاتھ نہیں پکڑ رہا، میرے پاس کام تھا، میں ان کو پیڈ کام دینا چاہ رہا تھا کہ یار یہ ایک آرٹیکل ہے، یہ مجھے آرٹیکل لکھ کے دے دو، یار یہ ایک لوگو بنانا ہے، یہ باتیں سمجھتے ہیں نا سارے لوگ، ذرا ہاں یا نہ میں جواب دیتے رہیے، یہ ایک فیس بک کا کور پیج بنانا ہے، یہ ایک ٹویٹر کا کور پیج بنانا ہے، یہ لنکڈ ان کی ایک چیز بنانی ہے، یار مجھے کوئی بنا کے کوئی بھی نہیں۔ اچھا، اس کے لیے پھر سب سے پہلے مجھے جناب کراچی سے لوگوں نے اپروچ کیا، لاہور سے اپروچ کیا، تو سچی بات ہے یہ دل میں نا ایک میرے کسک سی بیٹھ گئی، اور وہ کسک آگے بڑھتے بڑھتے میرا درد بن گیا۔ اس درد کو لے کے میں چلا اور کوشش کرتے، میرے ساتھ میرے دوست میرے بھائی عدیل صاحب ہیں، ہم نے آپس میں ڈسکس کیا کہ اس بات کو ہم آگے لے کے بڑھیں گے، ہم بھیرا کے بہت سارے لوگوں کو اس معاملے میں ٹرین کریں گے۔ آپ آئی ڈیجیٹل میں نا میں نے جو میرا فیس بک کور پیج ہے اس پہ لکھیں گے کہ آئی ایم ود اے مشن ٹو کریٹ ملٹیپل ڈیجیٹل جابس فار بھیرا۔ یہ نہیں کہ ورلڈ کے لیے، میں نے دنیا کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا، میں صرف بھیرا کی بات کی ہے۔ آئی ایم ود اے مشن ٹو کریٹ ملٹیپل ڈیجیٹل جابس فار بھیرا اینڈ ایڈجسٹنٹ ولیج۔ میں یہاں رہتا ہوں، میں نے یہی کام کرنا ہے، میں اس لیے اپنے ان بچوں اور بچیوں کو، اپنے بھائیوں اور بہنوں کو کسی طرح ٹرین کروں، اور یقین مانے کہ میرا مشن ہے کہ آپ میں سے کوئی کنٹینٹ رائٹرز بنے، ویب ڈیولپر بنے، ویب ڈیزائنرز بنے، آپ میں سے ڈیجیٹل مارکیٹر بنے۔ ایک بات بتا دوں، ایکسپلین کروں گا، شیخ صاحب کتنا ٹائم ہے ہمارا؟ اگر 5 سے 10 منٹ اور دے دوں چلیں، تو اس میں میں یہ ایکسپلین کروں گا کہ یہ چیزیں کس طرح ورک کرتی ہیں۔ ابھی ایک ادارہ بنایا ہے، اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں مختلف میٹ اپس کے کرا کے تو لوگوں کو ایک اویئرنیس کریٹ کی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ چیزیں اب ہو رہی ہیں، آپ اس طرف راغب ہوں، آپ اس طرف اپنے آپ کو
جو ہے وہ کریں، ڈائیورٹ کریں اٹینشن. اور اس کے لیے کرنے کو کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کا اسمارٹ فون اس کا بہترین استعمال جو ہے وہ آپ کو دے گا. اس اسمارٹ فون کا بہترین استعمال یہ ہے کہ آپ اس کو جو غیر ضروری چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، آپ اس میں پراپر جو اسکل سیکھ کے آپ اپنے ایک بہترین پیسہ کما سکتے ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، ایک وقت تھا، ظاہر ہے ہم ابھی ایک چیز ڈسکس کر رہے تھے جو ہماری جنریشن ایکس تھی، اس میں ہم پہلے میٹرک کرتے تھے، بڑی بات ہے، کچھ وہاں چھوڑ جاتے تھے، پھر ایف ایس سی، ایف اے، پھر بی اے میں بھی ان میں سے اگر 100 ہوتا تھا تو 20 پہنچتے تھے، اور ایم اے میں تو ہارڈلی 3 یا 4 یا 5 لوگ جاتے تھے، اور وہ پھر ان میں سے کوئی بچ بچا کے. تو اب وہ وقت نہیں رہا. اب چیزیں بہت بدل گئی ہیں. ہمیں منی ہیبٹس بھی نہیں تھی، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یار پیسے بھی کو کمانے ہوتے ہیں. ہمارے دماغ میں ایک بات پھنسی ہوتی کہ نوکری اور بس نوکری، یعنی وہ بھی گورنمنٹ کی نوکری. ٹھیک ہے، لیکن آبادی بڑھی، بہت سارے لوگ تعلیم یافتہ ہوئے، بہت ساری چیزیں ہوئیں، تو گورنمنٹ جابس تو اس طرح کریٹ نہیں ہوتی ہر روز 10 نئی جاب نکل آئیں. اب یہ ایک ادارہ بنا ہے، اس ادارے کی کیپیسٹی اگلے 10 سالوں میں بڑھے گی تو شاید جا کے 10 سے 20 اور جابس نکل آئیں. ایسے ہی ہے نا سر؟ تو اس طرح گورنمنٹ کے سارے اداروں کا یہی حال ہے کہ وہاں پہ اتنی جلدی تو کیپیسٹی جنریٹ نہیں ہو سکتی. اب اس کا الٹرنیٹو حل کیا نکلا؟ الٹرنیٹو حل یہ نکلا ہے کہ آپ سکلز لیں. اس کو بولتے ہیں سافٹ سکلز، اس کو بولتے ہیں ڈیجیٹل سکلز. آپ آلریڈی بہت حد تک کچھ ہارڈ سکلز بھی لے رہے ہیں. اب مجھے بہت زیادہ نہیں پتا کہ آپ کے پاس یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں، بٹ آپ کے پاس ڈیفینیٹلی کیونکہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے سکلز ہوں گی تو وہ سافٹ سکلز ہی ہیں. اگر اس کے اندر ہارڈ ویئر کا کام ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پہلے ہارڈ سکلز بھی ہوں گی، بٹ سکلز ہیں. ان سکلز کو بھی آپ مارکیٹ کے اندر لے جا کے پراپرلی پیسہ ارن کر سکتے ہیں. وہ کیسے ارن کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنوں کو پتا ہے کہ فیس بک پیج کریٹ کرنا ہوتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے گا. کتنے لوگوں کو پتا ہے فیس بک پیج کریٹ کرنا ہوتا ہے؟ یہ کتنے لوگوں کی کلاس ہے؟ یہ کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں؟ 80 میں سے کتنے بچے ہیں جن کو فیس بک پیج کریٹ کرنا آتا ہے؟ صرف 2 یا 4. ٹھیک ہے. اب اپنی جو سکل ہے، آپ کو ایشورنس ہے کہ آپ اس کے بعد کوئی جاب ڈھونڈ لیں گے؟ نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ آج سے ہی اپنی جو سکل آپ کے پاس ہے، نہیں ہے تو نئی سکل سیکھیں، اس کو اپنا فیس بک پیج کریٹ کریں، اس پیج پہ روزانہ کی بیس پہ بتاتے ہیں میں یہ کر سکتا ہوں. if there is a very good plumber, if there is a very good electrician، یہ تو ہوگی ہارڈ سکل. اس کو بھی آپ پروموٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کے پاس کسی کے پاس کوئی سافٹ سکل ہے، مجھے نہیں پتا کسی کے پاس ہے، اگر نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی سیکھیں، جس میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ گرافک کا کام کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. گرافک ڈیزائننگ کا کام کبھی ختم نہ ہونے والا ہے. اس کے اندر صرف لوگو بنانے والے اور کور پیج بنانے والے لوگ ہی بڑا اچھا پیسہ ارن کریں. آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یوٹیوب اس سال کا کنگ ہے. اس سال کا MBS یعنی محمد بن سلمان بھی کنگ نہیں ہے سعودی عربیہ، یوٹیوب اس سال کا سب سے بڑا کنگ ہے. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یوٹیوب پہلے بڑی بڑی ویڈیوز پہ لوگوں کو مونیٹائزیشن دیتا تھا. اب چھوٹی چھوٹی کام کی ویڈیو جو ہوگی نا ان کو بولتے ہیں شارٹس. فیس بک پہ ریلز دیکھیے نا، ریلز کے مقابلے میں یوٹیوب شارٹس لے کے آتے ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ بتاؤں آپ کی اویئرنیس کی، بیسیکلی اویئرنیس سیشن ہے اور میں آپ کو ڈیجیٹلائزیشن سے اویئر کرنے آیا ہوں. تو یوٹیوب پاکستان میں ایلیجیبل ہے. آپ یوٹیوب پہ جب چینل بناتے ہیں کوئی پرابلم نہیں. آپ یوٹیوب چینل پہ جب آپ کو مونیٹائز ہو جاتا ہے، مونیٹائز کا مطلب 1000 سبسکرائبر بنتے ہیں، 4000 آپ کو واچ ٹائم پورا کرنا ہوتا ہے، مونیٹائز ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو وہاں سے پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ اس کو اپنے ہی بینک میں لے سکتے ہیں. فیس بک ابھی تک پاکستان کو ایلیجیبل نہیں کیا. آگے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یوٹیوب کے اندر شارٹ سے چیزیں آگے چل رہی ہیں. یوٹیوب کو ضرور اپنا چینل ایک کریٹ کریں. آپ کو کنٹینٹ کوئی بھی بنا لیں. میں بھی آپ کے سر سے بھی کہہ رہا تھا کیونکہ آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت زبردست ٹیکنیکل نالج ہے. آپ اپنا بھی یوٹیوب چینل بنائیں.
آپ سب کو کہوں گا اب چینل بنانا مشکل کام نہیں ہے. چینل جب بن جاتا ہے ایک ای میل بنانی ہوتی ہے, ای میل کو یوٹیوب پہ جا کے آپ اس پہ اپنے چینل بنا دیں. لیکن امپورٹنٹ کیا بات ہے, اس کے اوپر لوڈ کیا کرنا ہے, آپ کا اچھا سا کانٹینٹ. اچھا سا کانٹینٹ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی اچھی سی ویڈیو بنائیں, لیکن یہ نہیں ہے کوئی غلط کانٹینٹ نہیں, کسی بھی قسم کا غلط کانٹینٹ نہیں, کوئی گندا کانٹینٹ نہیں, کوئی لڑائی جھگڑے والا کانٹینٹ نہیں. ایسا کانٹینٹ ہو جو آپ کے دماغ میں ہو کہ یہ اچھا ہے, اس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. اب یوٹیوب بھی اسی طرح کے کانٹینٹ, یوٹیوب کبھی بھی بلڈ والے کانٹینٹ کو وہ نہیں کرے گا, یوٹیوب کبھی بھی کلنگ والی ویڈیو کو پروموٹ نہیں کرے گا, یوٹیوب کبھی بھی نفرت والے کانٹینٹ کو پروموٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, یوٹیوب ایسے کانٹینٹ کو پروموٹ کرے گا جو لوگوں کے بھلے کے. تو میں آپ کو یہ کیونکہ اویئرنیس سیشن میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, اس میں جو آپ کو بتاتا ہوں کہ یوٹیوب ایک آپ کا سورس آف انکم بن سکتا ہے. اس کے بعد فیس بک پہ آپ اپنی جو بھی اسکل ہے اس کو آپ مارکیٹ کر سکتے ہیں. مثلا آپ اچھے ڈیزائنر ہیں, اچھے آپ ڈیولپر ہیں, اچھے آپ ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں, اچھے آپ سوشل میڈیا مارکیٹر ہیں, تو آپ اس پہ اپنے آپ کو مارکیٹ کر کے تو آپ مارکیٹ سے آپ بہت اچھے اپنے کلائنٹ لے سکتے ہیں اور فارنر کلائنٹ بھی لے سکتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ہی آگے جو اور فورمز ہیں جس کو آن لائن مارکیٹ کہتے ہیں, اگلی چیز ہوتی ہے فائبر ہے, اپ ورک ہے, freelancer.com ہے, guru.com ہے, peopleperhour.com ہے. یہاں جب آپ ماشاءاللہ زیادہ اچھے ایکسپرٹ بن جاؤ گے, پھر وہاں پہ آپ نے اکاؤنٹ آپ بنا کے وہاں سے بھی آپ اپنے بہتر انداز میں اپنی اسکل وہاں پہ بھی آفر کر سکتے ہیں. تو میں یہ یہاں پہ اس لیے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آنے والا دور صرف اسی تک محدود نہیں ہے. آنے والے دور میں ابھی سے آپ کو پتہ ہے کہ جو ای آئی ایک شعبہ ہے, آپ کے کچھ آنے والے دنوں میں امید ہے آپ بھی اس کا یہاں پڑھانا شروع کر دیں گے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جس کو بولتے ہیں, آپ اب صرف ایک لفظ لکھتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آئی ایم یا کانگریچولیشن, کبھی کبھی آپ فیس بک پہ کمنٹ کرتے ہیں, ہیپی لکھتے ہیں, کہ برتھ ڈے خود ہی لکھا جاتا ہے, مینی ہیپی ریٹرنز آف ڈے, وہ کیک بھی شو کر دیتا ہے, وہ کوئی اور بھی میمز بھی ساتھ آ جاتی ہیں, ایموجیز بھی آ جاتی ہیں, سملیز بھی آ جاتی ہیں, اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں نا. یہ تو ایک عام سی بات ہے, اس کو بولتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اس سے آگے بڑھیں تو آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے دنیا میں جو ہے نا انقلاب برپا کر دیا. اب آپ کوئی بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بھاگ نہیں سکے گا. آپ کی زراعت سے لے کے انڈسٹری سے لے کے آپ کے جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ ہونے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ لا کی ڈگری بھی محدود اس تک ہو جائے گی, MBBS کو جو پڑھا جاتا ہے وہ ڈگریاں بھی اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تک محدود ہو جائیں گی. اور بہت ساری چیزیں ابھی ایک نئی جو ابھی ٹیکنالوجی ہارڈلی ہمیں تو تب پتہ چلتی ہے جب گورے اس سے کریم اتار کے ملائی اتار کے ہماری طرف پھینک دیتے ہیں تو ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے. ایک تو گوگل ہوتا تھا یا ہے ابھی بھی, لیکن ابھی بھی بہت بڑی اسکیل ہے. میرے ایک استاد ہیں بہت بڑے, تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی اسکیل ہے کہ ہاؤ ٹو گوگل, کہ گوگل اچھا کر لیا جائے تو یہ بھی بہت بڑی اسکیل ہے. اس کی توڑ کے طور پہ ایک نئی اسکیل آ گئی, چیٹ جی پی ٹی. اس چیٹ جی پی ٹی میں بندہ لکھے نا کہ یہ کام ایسے ہوتا ہے تو وہ اس کے آگے ہزاروں آپشن دے دیتا ہے کہ یہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے, اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے, اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں کی اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. اور آگے ایک اور چیز بتاؤں جس کا نام ہے میٹاورس. یہ فیس بک کا نام لوگوں کو پتہ ہے تبدیل ہو گیا, آج کل اس کا نام کیا ہے, میٹا کمپنی ہے, اس کے اندر فیس بک, انسٹاگرام اور واٹس ایپ جس کو ہر بندہ استعمال. میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں, اس کے آج آپ کوئی کہے نا کہ وہ کوئی جنگلوں میں جا کے بیٹھ جائے اور 2-3 بکریاں رکھ لے تو اس نے بھی کہیں نہ کہیں اپنی کسی بہن, ماں, بیٹی, بیوی سے کنیکشن میں رہنا ہے. اور اس کے لیے بھی سستا ترین جو سورس آف کمیونیکیشن ہے وہ یہ واٹس ایپ ہی ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے تو مفید طریقے سے اڈاپٹ کریں. اس سے آپ آج سے لرننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
چینج ان ایٹیٹیوڈ کہ میں پہلے ایسا سوچتا تھا، میں نے یہ بات سنی نہیں تو میرے رویے میں، میری سوچ میں ایک تبدیلی ہوئی اور میں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک موٹیویشنل سیشن ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں۔ پہلے اگر آپ نے کبھی بھی اس کے بارے میں تو کوسچن کریں۔ آپ ہمارا ایک پیج ہے IDGitalSkills.com، یہ ہماری ویب سائٹ ہے، اس پہ جا کے بھی انفارمیشن مل سکتی ہے، آپ کو ہمارے فیس بک پیج پہ بھی انفارمیشن مل سکتی ہے، آپ کو اس حوالے سے بہت ساری انفارمیشن مل سکتی ہیں کہ آن لائن ہم کس انداز سے بہت سارے بہتر انداز میں رزق کے حلال کما سکتے ہیں اور کمفرٹ آف ہوم پہ رہ کے، اپنے گھر رہتے ہوئے، اپنے پی سی، اپنے اسمارٹ فون، اپنے لیپ ٹاپ، اپنے آئی پیڈ سے ہم پیسہ کما سکتے ہیں۔ تو یہ چند گزارشات ہی میری اس کے حوالے سے۔ ابھی آپ کوسچن کائنڈلی کریں تو میں ساتھ میں جا سکتی ہوں۔